احسن اقبال صاحب، حکومت کہتی ہے کہ جب بھی آپ کے کیسز کی سماعت قریب ہوتی ہے، تاریخیں قریب آتی ہیں، تو اس طرح کی آڈیو لیکس یا پھر بیان حلفی یا پھر مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سر، یہ کیا بات درست ہے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے سب سے پہلے ایک بڑی مستند گواہی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی آئی تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج تھے، اور اس کا تعلق کسی قسم کی سماعت سے نہیں تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد جج ارشد ملک صاحب نے بھی ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ دی، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے دباؤ کے ذریعے فیصلہ حاصل کیا گیا ہے مجھ سے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف۔ پھر تیسرا جو رانا شمیم صاحب کا بیان آیا، وہ پاکستان کے اندر ہیں، وہ بیرون ملک نہیں ہے، اور ان کا یہ اصرار ہے کہ میں اپنے اس بیان حلفی کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں۔ اور اب چوتھی جو جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آئی ہے، جس میں کہ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ان سے منسوب ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو لازماً سزا دینی ہے، اور اسی طرح یہ شواہد بھی اب آ رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب، یہ آپ نے بالکل درست ترتیب بتا دی کہ اسی ترتیب سے واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن جس پرٹیکولر آڈیو کی بات ہو رہی ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک اس کی حیثیت یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا کیس، اس کے بارے میں خاص ہدایات مبینہ طور پر جاری کی گئیں۔ اس کی دوسری حیثیت ہے جو آپ کے اور میرے سے متعلق ہے، وہ بلکہ ہم سب سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عدلیہ کے سابق چیف جسٹس کے اوپر ایک الزام لگا ہے۔ تو کیا ایسا مناسب نہیں کہ اگر حکومت اس کی تحقیق اور تفتیش نہیں کراتی تو آپ خود اس کو عدالت لے کے پہنچ جائیں، سپریم کورٹ لے کے پہنچ جائیں، یا مناسب فورم پہ لے کے چلے جائیں کہ جناب یہ بھی تو ہے معاملہ، اس کو کون دیکھے گا؟ دیکھیے حبیب صاحب، آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے، کیونکہ ایک پاکستانی کے لیے یہ بات اگر تو کسی میجسٹریٹ، سول جج یا کسی لوئر جوڈیشری کے حوالے سے شکایت آتی تو کہا جاتا کہ اتنے ہزار ججوں میں سے ایک جج سے یہ بات منسوب ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدلیہ کے نظام کے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی ہوتی ہے شخصیت، یہ ٹاپ آف دا پیرامڈ ہوتے ہیں۔ اگر ان سے ایسی بات منسوب ہو تو یقیناً یہ نظام عدل کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ اگر میں منسٹر پلاننگ ہوں اور میری وزارت کے بارے میں آپ اپنے پروگرام میں کچھ ایسے شواہد پیش کریں کہ میری وزارت کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، تو اگر میں اس کو نظر انداز کر دوں تو یہ میری ذمہ داری بنے گی کہ میں نے غفلت کی ہے، اور میری ذمہ داری ہوگی کہ جب پبلک ڈومین میں میرے محکمے سے متعلق کوئی ایسا ثبوت آئے کہ جس سے کسی قسم کی رانگ ڈوئنگ منسوب ہو، تو میں اس کی شفاف تحقیقات کے ذریعے یا تو یہ ثابت کروں کہ یہ جھوٹا الزام تھا، یا پھر اگر وہ سچا تھا تو جو بھی کوئی اس کا مرتکب ہوا ہے اس کے خلاف کارروائی کر کے لوگوں کا اعتماد اپنے ادارے پہ بحال کروں۔ احسن اقبال صاحب، یہ جو بات آپ نے کی، یہ بات بالکل درست ہے۔ اسی کو اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ تھوڑا سا جوڑ کے پڑھیں یا بات کریں، آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو سیکونسنگ ہے، شوکت عزیز صدیقی صاحب سے لے کے ارشد ملک صاحب، پھر رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ اور ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو، یہ ایک بڑا ڈیمننگ سا شیڈو کاسٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے کیس پہ۔ بٹ سر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ یا دیگر لوگ جو اس کیس سے متعلقہ ہیں، وہ لگتا ہے کہ کیس کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتے یا کیس کے فیصلے کو اس کی وجہ سے اوورٹرن نہیں کروانا چاہتے، وہ جوڈیشری کی ساکھ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ یہی آڈیو، یہی ایفیڈیوٹ لے کے عدالت چلے جاتے اور اپلیکیشن عدالت میں فائل کرتے تو کوئی آپ کے نواز شریف صاحب کو کوئی فیور مل سکتی تھی، ججمنٹ اوورٹرن ہو سکتی ہے۔ آپ یہ سب میڈیا کے اندر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف کہ اس کیس پہ فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ اوورآل انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی کو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ڈیمیج پہنچا رہی ہے۔ یہ عدالت کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی بات ہوئی۔ یہ دیکھیے، آپ نے جو بات کی ہے میں اس سے اس لیے اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ آڈیو لیک مسلم لیگ نون نے جاری نہیں کی ہے، یہ ایک تھرڈ پارٹی نے، ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں
انہوں نے جاری کی ہے، اور انہوں نے اس کی حمایت کے اندر امریکہ کے ایک مستند فورنسک آڈٹ کے ادارے کا سرٹیفکیٹ پیش کیا ہے کہ 2 ماہ تک انہوں نے انتظار کیا ہے کہ جب تک وہ 200% یقینی نہیں ہو گئے، ان کو تسلی نہیں ہو گئی کہ یہ مستند آڈیو ہے، اس کو ریلیز نہیں کیا گیا. تو اگر تو مسلم لیگ نون یہ جاری کر رہی ہوتی تو آپ اس بات پہ کہہ سکتے تھے، لیکن یہ جو آڈیو آئی ہے ثاقب نثار صاحب کی، یہ تو تھرڈ پارٹی سے آئی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ بات زیر بحث، ایک منٹ اب یہ بات بھی زیر بحث آ رہی ہے کہ جب احتساب عدالت کے جج نے کہا کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے اور ان کو تھوڑی مہلت دی جائے نواز شریف صاحب کے کیس کے فیصلے میں، تو ثاقب نثار احسن اقبال صاحب سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ان کی آڈیو جو ہے حبیب صاحب وہ ڈسکنیکٹ ہوگی، وہ سفر کر رہے تھے، بتا بھی رہے تھے کہ وہ ٹریفک میں اسٹک ہوئے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے احسن اقبال صاحب موجود ہے. احسن اقبال صاحب، آپ بات مکمل کیجئے گا. جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اس بات کا اب ثبوت بھی آ گیا ہے، اور لوگ اس بات کو پہلے سے بھی جانتے تھے کہ جب احتساب عدالت کے جج نے کہا کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ مہلت چاہتے ہیں تاکہ ٹرائل جو ہے وہ تسلی بخش طریقے سے مکمل کیا جا سکے، تو انہیں جو ڈیڈ لائن ہے وہ 25 جولائی سے پہلے کی دی گئی. گویا کہ اس بات میں کچھ وزن محسوس ہوتا ہے کہ مطلوب یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن 2018 سے پہلے آنا چاہیے، وگرنہ اگر 25 جولائی کے بعد ان کا فیصلہ آتا تو کیا اس میں مذائقہ تھا. تو اسی طرح کی بات جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے بھی کہی کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنا مقصود تھا الیکشن سے پہلے، تاکہ 2018 کے الیکشنز پہ کوئی شاید اس کا اثر پڑ سکتا. یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو واقعی ہمارے نظام عدل کے حوالے سے سوالوں کو جنم دیتی ہیں. لیکن میں پھر یہ دہراؤں گا کہ تمام نظام عدل نہیں خراب. دیکھیے یہی نظام عدل ہے جس نے نواز شریف صاحب کو ریلیف بھی دیا ہے، یہی نظام عدل ہے جس نے مجھے بھی ریلیف دیا ہے، اور ان سارے جھوٹے مقدموں میں جو اس حکومت نے بنائے تھے ہم سب کو ریلیف تو نظام عدل سے ہی ملا ہے. اقبال صاحب، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ نظام عدل نے آپ کو انصاف دیا، لیکن جس طرف ہمارے 4 مختلف گواہیاں لیڈ کر رہی ہیں احسن اقبال صاحب، وہ کوئی ایسی صورتحال اچھی نہیں ہے. شوکت عزیز صدیقی جن کا آپ نے نام لیا، انہوں نے اپنے متعلقہ فورم پہ بات نہیں کی جہاں پہ انہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے تقریر فرمائی. جج ارشد ملک مرحوم، انہوں نے متعلقہ فورم پہ بات نہیں کی کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو بنوا لی. اس کے بعد رانا شمیم صاحب نے متعلقہ فورم پہ بات نہیں کی، اور 3 سال بعد ان کا ضمیر جو ہے وہ جاگ گیا. اب جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں یہ تو خود نظام تھے. خیر، اب ہمارے نظام کی کوئی اتنی اچھی شکل تو نہیں بنتی ہے. اور سر ایک ضمنی بھی بات ساتھ ایڈ کر لیجئے، آپ نے درست کہا کہ یہ ریلیز مختلف لوگوں نے کی، جرنلسٹ نے کی، جسٹس شمیم صاحب نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا، لیکن آپ کی پولیٹیکل پارٹی اس پہ ڈیپینڈ کر کے پبلک نیریٹو کریٹ کر رہی ہے. آپ اس سے عدالت بھی لے جائیے سر، آپ کے کیس میں بہتری آئے گی اس کی وجہ سے. آپ ایک ایپلیکیشن کے تھرو اس کو عدالت کے سامنے کیوں پیش نہیں کر رہے؟ ہماری پارٹی اس پر اس سے بہت کم ریلائی کر رہی ہے جتنا وکیل صفائی اس وقت حکومت کی پوری کابینہ ثاقب نثار صاحب کی صفائیوں میں بنی ہوئی ہے. ہم نے تو اس قدر اس کا استعمال نہیں کیا جتنی وکیل صفائی حکومت بن کے یہ بات کچھ بتا رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. کیونکہ ثاقب نثار صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ لندن کا دورہ بھی فرماتے رہے، ان کے وزراء کے ساتھ ان کی کچھ میٹنگز کی بھی تصویریں چھپتی رہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی لحاظ سے جو چیف آف جسٹس ہے یا عدالتی نظام کا سربراہ ہے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ان کو کسی سیاسی جماعت کے سینیٹرز اور اس کے اہلکاروں کے ساتھ، اور پھر لندن میں اس کے جو فائنینشرز ہیں، فائنینشیل سپورٹرز ہیں، جو ڈونرز ہیں، ان کی کمپنی میں، ان کی میزبانی میں اس طرح پھرنا چاہیے تھا. یہ جو پی ٹی آئی اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نیکسس ہے، یہ تو کھلی آنکھوں نے اور سب کانوں نے دیکھا اور سنا، اور اس سے پھر بہت سے شکوک و شبہات اب واقعی
پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ جو سارے شواہد ہیں they all add up to some conspiracy. چوہدری صاحب پی ڈی ایم نے بھی ایک پی ڈی ایم کے بارے میں خبر آئی تھی کہ پی ڈی ایم نے اس پہ بہت ہی اسٹرکٹ رہنے کا فیصلہ کیا اور اس معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ثاقب نثار والے. تو کیا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے آپ اس کا کوئی عدالت میں لے کے جائیں گے اس معاملے کو, یا اگین پبلک ڈومین میں یہ کرتے رہیں گے؟ دیکھیے ہم نے تو مطالبہ کیا ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات ہوں. جہاں تک رانا شمیم صاحب کا تعلق ہے اس کا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہوا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کی تہہ تک ضرور پہنچے گی. اگر رانا شمیم صاحب نے جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی, لیکن اگر انہوں نے سچا ایفیڈیوٹ دیا ہے تو پھر ثاقب نثار صاحب کو بھی طلب کیا جانا چاہیے. ابھی بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کسی جرم کے پاداش میں سزا دی گئی ہے, تو کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو وہ آئین اور قانون سے بالا تر تو نہیں ہے. اگر ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ایک جمہوری حکومت کو اور وزیر اعظم کا تختہ الٹنے میں مبینہ طور پہ ملوث پائے جاتے ہیں تو یقیناً ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. پی ڈی ایم کچھ نہیں کرے گی. اور سر یہ بھی بتائیے کہ کیا جن جج صاحب, ایک جج صاحب کا نام, حاضر سروس جج صاحب کا نام جسٹس شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ کے اندر موجود ہے, کیا آپ کی پارٹی کے جو لیڈران جن کا مقدمہ وہاں پہ اس وقت چل رہا ہے, آپ نے ان کے سامنے کوئی اپلیکیشن نہیں فائل کی ہوئی, کوئی ریکیوزل کی درخواست نہیں دی ہوئی, آپ مقدمہ بھی سنواتے رہیں گے اور میڈیا کے اندر یہ بات بھی کرتے رہیں گے؟ اس سے بہتر نہیں ہوگا عدالت لے جائیں میٹر کو؟ شاہد صاحب آپ خود مجھ سے زیادہ قانون دان ہیں اور واقف ہیں قانون کے روایات سے. میں تو ایک انجینئر ہوں اور میں نہ بیرسٹر ہوں نہ میں لائر ہوں, لیکن جو ہم نے اب آدھے بیرسٹر اور لائر تو اپنے مقدمات کو بھگتنے میں ہو گئے ہیں, تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ یہ بات ایک جج کے اوپر چھوڑی جاتی ہے. ہر جج نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس بینچ پہ بیٹھ کے پورا اترے گا یا نہیں اترے گا. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کیسز کے اندر جو ممبران ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیتے ہیں, کوئی جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی پہ بیٹھے رہیں. یہ ججز کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے. تو پی ڈی ایم اس ایشو کو نہیں اٹھائے گی اب مزید؟ پی ڈی ایم نے تو اس پہ بہت پرزور طریقے سے اس کو اٹھایا ہے, اور ہم پاکستان بار کاؤنسل نے جو ٹروتھ کمیشن کی بات کی ہے اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ واقعی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ ایک ایسی چھوٹی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف سپریم کے حوالے سے اگر ایسی بات منسوب کی جائے تو اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے تاکہ نظام انصاف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب